السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں پتا کہ میں ان لفظوں کا حقدار بھی ہوں کہ نہیں. میں تو صرف اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. اور سب سے پہلے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ادھر تشریف لائے اور ہماری بات سننے کے لیے اور ہمیں بات سنانے کا موقع دیا. میں جب یونیورسٹی آف مایامی میں پڑھ رہا تھا امریکہ میں، اور بہت ساری باتیں تو آپ کو پتہ چل گئی ہیں ویڈیو سے کہ ہم کر رہے ہیں، کرکس آف دا اسٹوری پتہ چل گئی ہے. تو وہاں پہ مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایز اے نیشن. نہ انٹرپرینورشپ کے سیگمنٹ میں گروتھ ہے، پاورٹی وہیں پہ پریویل کر رہی ہے، اور ہم لوگ ون آف دی ہائیسٹ نیشن ہے جو چیریٹی کرتے ہیں، اور پھر بھی پاورٹی کا ایشو ریزالو نہیں ہو رہا. تو کیوں ہے ایسا؟ میں نے دیکھا کہ ساری زندگی جب میں بڑا ہوا اور میں نے یہی دیکھا کہ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، اور پورا پاکستان سب مسلمان لوگ بھی چیریٹی کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور وہ ہر سال کرتے ہیں. اور جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال وہی لوگ ان کے پاس واپس آتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں، اور ہر سال بار بار وہی لوگ آپ کے پاس دوبارہ آ جائیں. تو ایشو وہاں کا وہاں ہے. پاورٹی ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، صدقہ بھی کر رہے ہو، چیریٹی بھی کر رہے ہو، پر پاورٹی وہیں پہ ہے، لوگ وہیں کے وہیں غریب ہیں. تو آئی تھاٹ کہ ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے، ایک کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم. پھر میں نے سیڈ آؤٹ ورلڈز فرسٹ اسلامک کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم پہ کام کرنا شروع کیا. کراؤڈ فنڈنگ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں، کراؤڈ فنڈنگ بیسیکلی ایک آن لائن کا کانسیپٹ ہے کہ جب زیادہ لوگ several people pool in money in one individual cause، اسے کراؤڈ فنڈنگ کہتے ہیں. جب زیادہ سارے لوگ مل کے ایک سوشل کاز کے لیے پیسے ڈالتے ہیں تو اس کو کراؤڈ فنڈنگ کہتے ہیں. تو ایک کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم بنانے کا میں نے پلان کیا، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پاکستان میں پوٹینشیل مائکرو انٹرپرینورز کو ہینڈ پک کریں، جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو پکڑیں جن کے اندر کیپیسٹی بھی ہے کام کرنے کی، ہمت بھی ہے، انرجی بھی ہے، بٹ ریسورسز نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم وہ ریسورس پرووائڈر بن جائیں اور اس کنیکشن کو فل اپ کر دیں ڈونرز کے ساتھ ود دا مائکرو پوٹینشیل انٹرپرینورز ان پاکستان. تو آئی تھاٹ آف سیڈ آؤٹ. تو جب ان لوگوں کو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے فیلڈ مینیجر رکھے، ہم گلیوں میں گئے، گجرانوالا سے سٹارٹ کیا اور پوٹینشیل مائکرو انٹرپرینور ڈھونڈے. پوٹینشیل مائکرو انٹرپرینور سے مراد وہ لوگ جو آلریڈی رکشہ چلا رہے ہیں پر کرائے پہ چلا رہے ہیں، چلا کسی کا رکشہ رہے ہیں، محنت خود کر رہے ہیں، کمائی کوئی اور کھا رہا ہے. وہ عورتیں جو سلائی مشینوں کی سیونگ سینٹرز پہ کام کر رہی ہیں، ان کے پاس اسکل سیٹ ہے، ان کے پاس لگن ہے کام کرنے کی، پر وہ کما کے کسی اور کی جیب میں پیسے ڈال رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے جیسے گلاس پینٹنگ والے لوگ ہیں، جیسے خراد کی مشینوں پہ لوگ کام کرتے ہیں، کوئی جنرل اسٹور کسی کے جنرل اسٹور پہ کام کر رہے ہیں، اسکل والے لوگ. ہم نے ان کو پکڑا، ان کی کریڈینشلز چیک کیے، ان کی پروفائلز بلڈ اپ کی، ان کی ڈاکومنٹریز بنائی اور اپنے کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم پہ ان کو پبلش کر دیا. اور جب ان کے ہمارے کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم پہ وہ پبلش ہو جاتا ہے تو ہم اس کو فنڈنگ کراتے ہیں پوری دنیا سے. ڈونرز فرام آل اراؤنڈ دی گلوب with just click of a button they can change somebody's life. Asking for money makes you vulnerable. پیسے مانگتے ہوئے سب کو بڑا عجیب لگتا ہے اور کوئی مانگ بھی نہیں سکتا. تو ان لوگوں کی ہم آواز بنے اور ان لوگوں کے لیے ان کے پروجیکٹس، ان کی فیوچر پروجیکٹس ہم نے پبلش کیے اور ان کو کنیکٹ کیا ڈونرز کے ساتھ پوری دنیا سے. پھر ہم نے ان ڈونرز کو جب ان کے اور ریئل ٹائم اپڈیٹس دیں، جب ان کے پروجیکٹ 50% اپڈیٹ ہو گئے ہم نے ان کو بتایا 50% اپڈیٹڈ ہے، 100% فنڈڈ ہو گئے ہم نے بتایا 100% فنڈڈ ہو گئے. اور جب وہ پروجیکٹ 100% فنڈ ہو جاتا ہے ہم اس پروجیکٹ کے پیسے نکال کے اس بزنس کو ایگزیکیوٹ کر کے اس پوٹینشیل مائکرو انٹرپرینور کو ہینڈ اوور کرتے ہیں، میکنگ شیور دیٹ یور منی از پٹ ان دا رائٹ یوز. ہوتا کیا ہے کہ قرضہ ہنسنا بھی لوگ دیتے ہیں، ویسے بھی پیسے دیتے ہیں، تو اس سے ایشو یہ ہوتا ہے کہ غریب آدمی اس کی 100 قسم کی مشکلات ہوتی ہیں. کبھی کسی کی بیٹی کی شادی
ہونے والی ہوتی ہے, کبھی کسی گھر کی چھت گر جاتی ہے, کبھی کسی کو اور مجبوری آ جاتی ہے, کسی نے ہسپتال جانا ہوتا ہے, 100 قسم کی ایمرجنسی ہے. پر ایک غریب آدمی جس کی مشکل, وہ ٹیمپریری مشکل کو زیادہ فوکس کرتا ہے, نہ کہ سسٹینیبل زندگی, لائیولیہڈ بنانے کے لیے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم لوگ ان کے بزنسز بھی خود ایگزیکیوٹ کریں گے, اور جب بزنسز ایگزیکیوٹ کرنے شروع کیے, اور بزنس ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد ان کو ہینڈ اوور کیا پھر بزنس, اور پھر اس کے بعد وی ٹولڈ دیم کہ آپ کا بزنس تو چل گیا, لیٹ سے کسی کا جنرل اسٹور ہم نے بنا کے دے دیا, اور اس کو کہا تم نے اس میں سے 3 مہینے کا تمہیں گریس پیریڈ ٹائم دے رہے ہیں, اور اس کے بعد 1% تم نے واپس کرنا ہے سی ڈاٹ کو فرام دی ٹوٹل انویسٹڈ اماؤنٹ انٹل انلیس یور انویسٹڈ اماؤنٹ از پیڈ بیک ٹو سی ڈاٹ. مطلب کہ اگر ₹1,00,000 کسی پہ انویسٹ کیا تو اس میں $1,00,000 کا $1,00,000 ہی واپس کرنا ہے. 100% انٹرسٹ فری, 100% نان پروفٹ, نو ہڈن چارجز, نو کمیشن, نتھنگ. اور وہ 1% انہوں نے $1,000 واپس کرنا شروع کیا سی ڈاٹ کو ہر مہینے اپنا کاروبار چلانے کے بعد. اور وہ جو 1% واپس آ رہا ہے سی ڈاٹ کو, وہ ہم نے دوبارہ سے ری انویسٹ کرنا شروع کر دیا دوسرے بزنسز کے اندر. سو ناٹ اونلی ہم مائکرو پوٹینشیل انٹرپرینور ریز کر رہے ہیں پاکستان میں, بلکہ ہم سرکولیٹ کر رہے ہیں زکوٰۃ, صدقہ, چیریٹی کو. تو اس موٹو کو لے کے چلے. آبویسلی یہ ٹیکنالوجی بیسڈ NGO ہے, ٹیکنالوجی بیسڈ نان پروفٹ کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں. مشکلیں بہت آئیں جب نیا شروع کیا, لوگوں نے کہا آپ ریکوری نہیں کر سکتے, یہ پاکستان ہے, یا بہت مشکل آئے گی. بٹ آنیسٹ ٹو گاڈ, جب آپ ایک نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ جتنی محنت اس میں ریکوائرڈ تھی میں نے اتنی کی, اور اس سے ٹرپل زیادہ مجھے ریزلٹس مل گئے. اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ ہم صرف ایک سوچ کے ساتھ نکلے تھے. اینڈ آئی بلیو کہ 2.5% ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں, پر ہمیں 2.5% اپنے زندگی کے ٹائم کا بھی زکوٰۃ نکالنا چاہیے, زندگی کے ٹائم کا 2.5% بھی خرچ کرنا چاہیے. اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھنا ہے کہ آیا تمہیں میں نے گاڑی دی تھی, تمہیں اچھی ایجوکیشن دی تھی, تمہیں کاروبار دیا تھا, تمہیں ریسورسز دیے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں کہتے تھے کسی جانور کو ٹھوکر بھی لگ جائے تو اس کا سوال ہوگا. تو کیا ہم سے سوال نہیں ہوں گے؟ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں گجرانوالہ میں, پاکستان میں سب سے اچھی یونیورسٹی میں بھیجا, میں نے تمہیں ایجوکیشن دی, سارا کچھ کروایا, پیسے دیے, اور تم نے ان ریسورسز کو یوٹیلائز نہیں کیا. ہمارے ارد گرد اتنی پاورٹی ہے, اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اندھے ہو چکے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ واقعی میں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ایز اے نیشن جب ہم لوگ اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے, قطرہ قطرہ پانی ڈال کے اس آگ کو نہیں بجھائیں گے, تو یہ آگ نہیں بجھنے والی. اور اسی لیے الحمدللہ 1 سال میں اس ایفرٹ کے ساتھ, ساری سیڈ آؤٹ کی ٹیم کے ساتھ, یہ ساری جو سیڈ آؤٹ کی ٹیم ہے وہ انڈر 25 ہے. ہم لوگ سارے ینگ بچے ہیں, لڑکیاں بھی کام کر رہی ہیں, اور اس موٹو کے ساتھ نکلے. اور میں کہتا ہوں شاید ایک بندے کی بھی آپ زندگی بدل دو تو بہت ہے. اور الحمدللہ ہم نے 50 کاروبار شروع کروائے 1 سال میں, 250 لائفز امپیکٹ ہوئی, اور 100 بچہ اسکول جانا شروع ہو گیا. میں چند روز پہلے اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا. میں نے کہا ابو جی میں نے اگلے سال انشاءاللہ 500 سے اوپر کاروبار شروع کروانے ہیں. کہتے بیٹا 500 نہیں 5000 شروع کروائیں گے. تو انشاءاللہ یہی امید ہے. نمبر سے زیادہ ایک کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم آ گیا پاکستان کے پاس, پاکستان کے پاس نہیں بلکہ دنیا کے پاس. یہ دنیا کا پہلا اسلامی کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے, اور ہمارے پروجیکٹس کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی کیٹیگری میں آتا ہے, یہ صدقے کی کیٹیگری میں آتا ہے, کون سی کیٹیگری, اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. اور ہم اپنے ڈونرز کو کنیکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی پوٹینشیل مائکرو انٹرپرینورز کے ساتھ, کہ اگر آپ کو کوئی فراڈولنٹ ایکٹیویٹی کا شک ہے آپ ان سے جا کے ملو اور دیکھو کہ ان کو مدد پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. اور ساری سکسیس سٹوریز لگ رہی ہیں, اور میرے لیے یہ بڑی امیزنگ فیلنگ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھائے. اور آج 1 سال پورا ہو گیا ہے, اور کہتے ہیں کہ بات کسی تک پھیلاؤ, اچھا کام کرو, کسی کو بتاؤ. اس نیت سے نہ کرو کہ کسی کو بتانا ہے, بلکہ اس نیت سے کرو کہ شاید ہم لوگ ضروری نہیں کہ پیسوں سے کسی کی مدد کریں, ہم لوگ شاید اپنا ٹائم دے دیں, اس ٹائم سے کئی زندگیاں بدل سکتی ہیں. چاہے ہمیں وہ پرووائڈ کر دیں وہ انٹرپرینورز کہ ہاں ان کے بزنس اسٹارٹ ہونے چاہیے, تو لوگوں تک مدد پہنچتی ہے. تو صرف یہ مقصد تھا, اور آپ کو بتانے کا کہ کیا ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سٹارٹ ہم نے گجرانوالہ اور لاہور سے کیا ہے, انشاءاللہ پھر پنجاب کریں گے, پاکستان کریں گے, اور بھی انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں جائیں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.